میں چاہ رہا ہوں کہ جو تمام پینلسٹ ہیں پہلے وہ اپنی اپنی ایک رائے اس امپورٹنٹ کوشچن پر دے دیں اور پھر ہم اس کے ذرا تھوڑا سا حل کی طرف آئیں. پھر جو یہ امپورٹنس ہے اس ویمن ڈے کی وہ کیا ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑی ہے, اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. فوزیہ صاحبہ ذرا اس پر آپ بھی اپنا کمنٹ دے دیجیے گا کہ بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے فرزانہ باری صاحبہ نے, اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی مزید؟ میں اس میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گی, فرزانہ نے بالکل بہت درست بات کی. ہمارے یہاں قانون سازی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں ہمیں جس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ذہن سازی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. شیما صاحبہ, اب یہ قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک دن بنایا جاتا ہے خواتین کا, یہ ایک ون ڈے ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر بیہائنڈ دا سین آپ لوگ پورے 365 ڈیز ایکٹیو ہوتے ہیں؟ جی, اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں عورت مارچ کی طرف سے میں یہ کہوں گی, اور میں سمجھتی ہوں دوسرے دیگر جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, تو سب سے پہلی بات تو جو فرزانہ نے کہی اور جو فوزیہ نے بھی بات کہی کہ بیسکلی جو چینج چاہیے ہم کو, دیٹ از اے سوشو کلچرل چینج. ایسا چینج جو ویلیوز جو ہے ہماری لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں, جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں, جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ کہ عورت صرف ایک ماں, ایک بہن, ایک بیوی, ایک بیٹی نہیں, عورت ایک انسان ہے. تو یہ سوچ چینج کرنا, اس کے لیے ہم پورے سال جتنی بھی عورتیں ہم جن کو میں جانتی ہوں جو ایک ایکٹیویزم میں ہیں, اس فیلڈ میں ہیں, جو ہیومن رائٹس کی فیلڈ میں, وہ مستقل کام کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا کام ہے یہ کلچرل چینج لانے کا, یہ سوشل ویلیوز تبدیل کرنے کا. جیسے فوزیہ صاحبہ نے کہا جو ہمارے مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنے کا, وہ کیسے ہوگا؟ وہ تھرو کلچرل مینز ہی ہوگا. سو وی یوز کلچرل مینز. ہم تھیٹر کرتے ہیں, ہم ڈانس کرتے ہیں, موسیقی کرتے ہیں, ہم فلمیں بناتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس جو بھی مل سکتا ہے, جو بھی موجود ہے, جو بھی میڈیم ہے, شاعری ہے, کتابیں لکھنا ہے, افسانہ نگاری ہے, یہ ساری چیزیں سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ کرنا ہم مستقل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات کہ ہم علاقوں میں جا کے, غریب علاقوں میں, بستیوں میں, ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے ایسے ناٹک پیش کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو آپ کیوں نہیں پڑھاتے, ان کو پڑھانا ضروری ہے. عورتوں کی صحت کے لیے, عورت کی اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو ہم کیا عورت کی برابری کی بات کریں گے, کیا حقوق کی بات کریں گے, اگر وہ تین اور 1 in 3 3 میں سے ایک عورت مر جاتی ہے ڈیلیوری کے وقت. میٹرنٹی ریٹ, ڈیتھ ریٹ یہ ہے, اتنی ہائی ہے. ہمارے پاس عورتیں پہنچ نہیں پاتی ہیں ہاسپٹل. شیما صاحبہ, یہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں, ذرا یہ سوال بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. فوزیہ صاحبہ چونکہ ریکنیکٹ ہو گئی ہیں, ان کا پوائنٹ ادھورا رہ گیا تھا. فوزیہ صاحبہ آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا, پھر ذرا ماہین صاحبہ کی طرف میں جاتا ہوں. بالکل, تھینک یو. شیما نے میری بات کو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی, اور شیما کی بات سے ہی ایک جملے میں اس کو ختم کروں گی, کہ بہت ضروری ہے کہ پہلے پرسنل رائٹس کو ہم ایکوائر کریں. ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ایکسس کی, حقوق کی. انفارمیشن ہونا ایک بات ہے, حقوق کو حاصل کر لینا دوسری بات ہے, مگر ہم میں سے بہت سی عورتوں کو حقوق کی آگاہی بھی کم ہے. مگر اگر حکومت اس چیز کے اوپر فوکس کرے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا بھی پارٹ ہے, کہ صحت, تعلیم, روزگار, ان تینوں پر, کم عمری کی شادی کو روک پائیں, اگر میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم لیبر فورس پارٹیسپیشن بڑھا پائیں, تو یہ بہت سی چیزیں جو خود بخود ہمیں ایکوٹی اور ایکوالٹی کی طرف لے جائیں گی, اور اس سے سماج کی جو ذہن سازی ہے جس کی بات شیما کر رہی تھی, وہ بھی ہم بہتر کر پائیں گے. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.